اہل الگ صحبت کے بارے میں کر کے دعا کرتے ہیں. میاں مزمل صاحب کی طرف لکھا جو خط آپ نے قاضی صاحب جلندری صاحب بھیجا تھا نا, اس نے دہلی میں پہنچایا. اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ آپ کو فقراء کی محبت حاصل ہے. آگے اور المارو ما منحبہ کے مضمون کے موافق آپ انہی کے ساتھ ہیں جن سے آپ کو محبت ہے. ماہ رجب اگرچہ وقت کے زمانہ کے لحاظ سے نزدیک ہے لیکن حقیقت میں بہت دور ہے. فراق یاد تھوڑا بھی بہت ہے حق میں عاشق کے, اگر ہے بال آدھا بھی بہت تکلیف دیتا ہے. فراق یعنی ماہ رجب سے قریب ہے لیکن میرے نزدیک میں دور ہے. ملاقات کا ٹائم ہوگا نا, ملاقات. اللہ, جب رجب کے بعد پھر اگر رمضان آنے کا پروگرام ہوگا تو وہ بات صحت کریں ہوں گے, وہی بات ہوگی. رجب شعبان رمضان ہے نا, سمجھ آ رہی. اللہ اکبر. جب آپ نے حقداروں کے حقوق کو مد نظر رکھ کر اس مطلب اختیار کیا ہے نا تو اس طرح کریں. فقیر بھی ماہ رجب تک شاید یہاں ہی رہے گا. بہرحال چند روز عمر کو فقراء خدمت بسر کرنا چاہیے. بہرحال چند روزہ عمر کو فقراء کی خدمت بسر کرنا چاہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ, روک رکھ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, اسی کے طالب ہیں. خود اس پر گواہ ہے اس بات پہ جو انہیں اوپر بولا نا کہ اپنے فقراء کی چند روز زندگی کی جو ہے نا مہلت ملی ہوئی خدمت کرنی چاہیے. اگر قرآن حوالہ دے دیا نا سورۃ کاف کا آیت نمبر 28 کا, اپنے آپ کو ان لوگوں سے منوس رکھو, ان کی خدمت میں رہو جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں اور رضا چاہتے ہیں. کہ آپ ان کو چھوڑ کے ان کے پاس جاؤ گے جو اللہ کو بلا بیٹھے. اللہ نے ان کو بلا دیا. ان کا کہنا نہ مانو جن کا کام ہاتھ سے گزر گئے, یہ صاحب واضح لکھا ہوا ہے. ان کا کہنا نہ مانو جن کا کام ہاتھ سے گزر گئے. تو پھر ہم تبھی کر سکیں جب ہم خود ایسا کرتے ہوں گے. جب ہم خود اللہ کام سے یعنی احتیاط کرتے ہوں گے, حکم مانتے ہوں گے, نفل بچتے ہوں گے, پھر اسی کریں گے نا. جب احساس ہمیں ہوگا نا یہ کام یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, پھر ہی کریں گے نا. اللہ, حق تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح امر فرمایا ہے. آگے ایک فرماتے ہیں, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الہی یہ کیا ہے کہ جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا کیا ہے. جس نے ان کو پہچانا اس نے تجھ کو پا لیا, اب جب تک تجھ کو نہ پائے ان کو پہچانا بھی نہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس بزرگ کی اور شریف گروہ کی محبت عطا فرمائے. جب کوئی درویشوں کے پاس جائے تو اس کو چاہیے خالی ہو کر جائے تاکہ برو واپس آئے. اس سلسلے میں پہلے عقائد درست کرے. عقائد درست کرنا ضروری ہے نا. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد عمل بھی کرے نا شریعت کے موافق, حرام حلال کی پہچان ہو, اسے بچے بھی, پھر علم کے مطابق عمل بھی کرے, اور چوتھا تزکیہ تصفیہ نفس بھی کرے. سمجھ آئی یہ اللہ, یہ نا 4 چیزیں بتائی انہوں نے. پہلے لازم ہے کہ وہ اپنے عقائد کو کتاب و سنت مطابق کرے, جس طرح علماء حق نے ان کو کہا ہے نا, فرمایا ہے, خدا ان کوششوں کو مشکور فرمائے. علماء حق نے جو بتائی ہیں نا باتیں, ان کے مطابق اپنے عقائد درست کرے, اور ان کتابوں کو کتاب و سنت سمجھائے. وہاں سے اخذ کیا ہے علماء کرام نے, آگے لوگوں کو بتایا نا. کیونکہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا اگر ان بزرگوں کے فہم کے موافق نہیں ہے تو وہ اعتبار کی ساقت ہے, کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے آپ کو باطل حکام کو کتاب سنت ہی سمجھتا ہے. دوسرا کام ہے کہ شرعی از قسم حلال رام فرض واجب کا علم ہو حاصل کرنا, ہے نا, سمجھ آ رہی. تیسرا ہے اس علم کے موافق عمل کرنا. اور چوتھا ہے تصفیہ و تزکیہ طریق جو صوفیہ کرام کے مخصوص ہے. تصفیہ قلب, تزکیہ نفس. اب ترتیب آگی, سمجھ آگی. یہ آپ کا سبق ہو گیا آج کا. کیا سبق ہو گیا؟
عقائد درست کرنا. اللہ اکبر. اور جو اسلام کے عقائد کے میں نا یعنی مسائل ہیں نا اسلام کے موٹے موٹے جن کی میں ضرورت ہے ہمیں ان کو سمجھ ہو, حلال حرام کا پتہ ہو, اور اس پہ عمل بھی ہو, اور پھر تصفیہ قلب ہو, تزکیہ نفس ہو. 4 چیزیں ہیں نا انشاءاللہ. یہ سبق ہے آپ کا, یاد رکھنا ہے. یہ امام صاحب فرما رہے ہیں بلکہ اسلام بھی فرما رہے ہیں. اللہ اگر اس کو اور سمجھے تو ہمارا سلوک جو ہے نا بڑا ذرا پیار. صرف 7 قدم ہے, 7 قدم, 2 عالم خلق کے, 5 عالم امر کے. وہ تو پھر کسی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہے نا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی دے, سب کو آنا جانا قبول کرے, سب گھروں برکت دے, عمل میں اخلاص پیدا کرے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما, رب کریم ثانیہ فرما, دین و دین حضور پاس نالین کے مقصد سب کی بخشش نصیب فرما. اللہ خیر کے اللہ ہم تجھے بولیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا. اللہ خیر کا معاملہ فرما. رضیت باللہ رب بالاسلام دینہ محمد نبی الہی انت مقصودی و رضاک مطلب. اللہم ادخلنی جنت مع الابرار یا دید یا خواہ رب العالمین یا رحم الراحمین یا حق لا